بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایسی چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے کے اندر ہماری نوجوان نسل کے لیے تباہ کن ہے، جن کی وجہ سے ہماری اولادیں تباہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، ہمارے بچے ماں باپ کی نظر رحمت سے محروم ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ وہ لہو و لعب کے آلات، وہ دنیا کے اندر مگن ہونے، مصروف ہونے، مشغول ہونے کی چیزیں، جن کی وجہ سے ہماری اولادوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے نوجوان بچوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور آئندہ نامعلوم کتنا نقصان ہونے والا ہے۔ کون سی اس دلدل کے اندر پھنسنے والے ہیں، کیسی رحمتوں سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے اس کے اوپر غور کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے۔ ہم نے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سوچنا ہے کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بچوں کا نقصان ہونے والا ہے، جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل تباہی میں جا رہی ہے، جن کی وجہ سے ہماری نوجوان کے مستقبل خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ وہ ایسی راہوں کے اوپر چل رہے ہیں جن راہوں کے اوپر تکالیف ہی تکالیف کا خدشہ ہے، جن راہوں کے اوپر مصائب ہی مصائب آنے کا خدشہ ہے، جن راہوں کے اوپر چل کے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکامی کی طرف تو لے جا رہے ہیں۔ وہ امور، وہ اشیاء، وہ چیزیں، وہ محرکات، وہ آلات، وہ لہو و لعب، وہ موسیقی، وہ نیٹ، وہ موبائل، وہ جتنے بھی امور ہیں، یہ سب کے سب ہماری نوجوان کی تباہی کا ذریعہ ہیں۔ میرے محترم دوستو، آج ہم بڑے خوش ہو کے اپنے بچوں کے لیے لاکھوں روپے کے موبائل لے کر دے دیتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ آلات لے کر دے رہے ہیں، ہم اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنی ہی دولت سے، اپنے ہی مال سے اپنے اولاد کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کو سمجھایا نہیں، کبھی ہم نے ان کو بٹھا کے بتایا نہیں کہ بیٹا یہ کام کرنے کے نہیں ہیں۔ موبائل صرف ضرورت کی چیز تھی، موبائل صرف ایک آدمی کی بات سننے کے لیے تھی، پیغام ترسیل کرنے کے ایک آلہ تھا، پیغام سننے کا ایک آلہ تھا۔ اس سے کام لینے کے لیے جو ہمیں ضرورت تھی اس حد تک ہم اس کو استعمال کریں، لیکن ہم نے تو اپنے بچوں کو سمجھایا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو اس لائن پہ لگایا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں، تو پھر تباہی کی صدائیں کیوں لگاتے ہیں؟ پھر رونا کیوں روتے ہیں؟ پھر بچوں کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بچوں کی شکایت علامہ، مولوی، پیر، مرشد سے، استاد سے، اس کے مربی سے کیوں کرتے ہیں؟
جبکہ ہم نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے بچوں کو یہ چیزیں لے کر دی، جبکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو یہ چیزیں خرید کر ان کی جیب میں ڈالی، ان کو خوش ہو کے ہم نے یہ چیزیں لے کر دے دی، تو پھر کس وجہ سے شکوہ ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارا شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، ہم ان کو روک ہی نہیں سکتے، وہ چاہے تنہائی میں کچھ بھی دیکھیں، وہ خلوت میں کچھ بھی دیکھیں، وہ چاہے برسر عام دیکھیں، چاہے وہ چھپ کر دیکھیں، چاہے سامنے دیکھیں، ہم ان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے خود ایجاد کیا ہے، خود ہم اس کے موجد ہوئے ہیں، خود ہم اس کو دینے والے ہیں، خود ہم نے اپنی جیب سے ان کو مال دیا، خود ہم نے ان کو درہم دینار دیے، خود ہم نے ان کو پیسے نکال کر دیے، خود ہم نے ہزاروں لاکھوں روپے ان کو دے دیے کہ جاؤ بیٹا اچھا سا موبائل لے کر آؤ، خوبصورت سا موبائل لے کر آؤ جس کے اندر فلاں ہو اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ نیٹ چلانے والا ہو، بڑی اچھی تصاویر ہوں، بڑا ہی رزلٹ اچھا ہو، ایسا موبائل خرید کر لے کر آؤ۔ تو بتاؤ، جب ہم خود ہی ان کو یہ پیسے دینے والے ہیں، خود ہی ہم ان کو راہ دکھانے والے ہیں، خود ہی ہم ان کو اس کی طرف لے جانے والے ہیں، تو روکنے والا کون ہوگا؟ کون ان کو روکے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا؟ کون ان کو اللہ کے طرف متوجہ کرے گا؟ کون ان کو آخرت کی طرف متوجہ کرے گا؟ کون ان کے دل میں اپنے نبی کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا؟ کون ان کو اپنے بڑوں کے واقعات قصے سنا کے دین کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا؟ جس نے ان کو سمجھانا تھا، جو محافظ اور نگہبان تھا، جو گھر کا سربراہ تھا، جس نے تربیت دینی تھی، جب وہ ہی ان کو اس طرف لگا رہے ہیں، تو پھر دوسرا کون سمجھائے گا؟ وہ تو حق ہی نہیں رکھتا۔ وہ تو اگر کہے گا بھی تو وہ ڈر کے کہے گا، معذرت کے ساتھ کہے گا، بڑے خلوص کے ساتھ کہے گا، بڑے ادب کے ساتھ کہے گا، لیکن وہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے پوری بات نہیں بتا سکے گا۔ وہ معذرت کے ساتھ جو بات عرض کرے گا اس کے اندر بھی لجاجت ہوگی، اس کے اندر بھی اس کی خیر خواہی ہوگی۔ محترم دوستو، بھائیو، آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو کس لائن پہ لگا رہے ہیں؟ آج ہم بچوں کو کون سا راستہ دکھا رہے ہیں؟ یہ راستہ دکھانے کا نہیں ہے، یہ لائن دینے کا نہیں ہے، یہ منزل صحیح نہیں ہے، یہ ہماری جستجو، یہ ہماری سوچ درست نہیں ہے، یہ ہمارا مائنڈ صحیح نہیں ہے، یہ میرا مینٹل صحیح نہیں ہے۔ جب میں ہی اپنے بچوں کو یہ چیز لے کر دے رہا ہوں تو میں اس کو کیسے ڈانٹ سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے اوپر ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کو تنبیہ کر سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کو اچھی راہ دکھا سکتا ہوں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے بتایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ میرے رب کا قرآن بتا رہا ہے کہ اس سے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ جو یہ کام کرنے والا ہے، کسے باشد، کوئی بھی ہو، امیر ہے یا غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، مرد ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، صدر ہے، وزیر ہے، کوئی بھی ہے، کہیں کا بھی رہنے والا ہے، چاہے کس ذہن کا بھی ہو، چاہے کس قبیلے شہر سے بھی ہو۔ محترم دوستو، اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے یہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے وہ کام کیا ہے جس کو اللہ نے منع کیا تھا، جس کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا۔
جس کو ہمارے بڑوں نے منع کیا تھا کہ یہ تباہی کی راہ ہے، یہ تباہی کے کام ہیں، یہ آلات موسیقی تباہی ہے۔ جس کان کے اندر گانے سننے کی آواز جاتی ہو، صبح اٹھتے ہی موسیقی کی آواز، صبح اٹھتے ہی گانوں کی آواز، صبح اٹھتے ہی بڑے بڑے فنکار اداکاروں کی آواز اس کے کان میں جائے، پورے دن اس کے کان میں گانوں کی آواز جائے، پورے دن اس کے کانوں کے اندر یہ آلات موسیقی کی آوازیں جائیں، میرے محترم دوستو ذرا بتاؤ اس کو کبھی قرآن کی آواز سے سکون آئے گا؟ کبھی اس کا دل چاہے گا کہ میں کسی اللہ والے کی بات سنوں؟ کبھی اس کو حضرت سدیس کی آواز سے اس کے دل کو سکون ملے گا؟ کبھی اس کو بڑے پیارے قاری عبد الباسط کی بڑی سریلی آواز سے سکون ملے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو بڑے بڑے اداکار فنکاروں کی آواز سے مائل تھا، اس کے کانوں کے اندر تو آواز بار بار سن سن کے اس کے دماغ اس سے بھرا ہوا ہے، اس کی لذت سے لبریز ہے۔ اس نے تو یہی سنا ہے، اس نے تو یہی دیکھا ہے، اس کی تو تربیت ہی یہی ہے، اس کی تو خمیر کے اندر یہ شامل ہو چکا ہے، اس کے دماغ کے اندر یہی چیز بیٹھی ہوئی ہے، اس کے آنکھوں نے یہی دیکھا، اس کے کانوں نے یہی سنا، اس کے زبان نے یہی بولا، اس کے دوستوں نے یہی بتایا، اس کے ماں باپ نے یہی دیا، اس کے دوستوں نے یہی اس کو سکھایا، اس کے ماحول معاشرے نے اس کو یہی بتایا، اس کے یار دوستوں نے اس کو یہی دکھایا، نیٹ نے اس کو یہی دکھایا، موبائل نے اس کو وہی دکھایا، محلے شہر والوں نے اس کو یہی بتایا۔ جب ہر جگہ پر اس کو یہی چیز ملتی رہی، گھر کے اندر بھی یہی چیز، ارے بازار کے اندر بھی یہی چیز، دوستوں کے پاس بھی یہی چیز، محلے والوں کے پاس بھی یہی چیز، اس کے دوستوں کے پاس بھی یہی چیز، اس کی جیب کے اندر یہی چیز، بازار میں یہی چیز، اس کی خرید بھی یہی چیز، اس کا مائنڈ بھی یہی چیز، اس کے ماں باپ بھی یہی چیز لے کر دینے والے، تو ذرا بتاؤ اس کے دماغ میں کب قرآن مجید کی محبت آئے گی؟ یہ بڑا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ آئندہ معلوم نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ہماری اولادوں کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ خدارا اپنے ان غلط راہوں سے مڑ جائیں، اپنے ان غلط ارادوں سے بدل جائیں، ان کو خیر بات کہہ دیں، ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، ابھی میرے پاس جو ہے نا اللہ کی طرف سے یہ موقع موجود ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا کے اپنی صحیح راہ کی طرف آ جاؤں، اپنی صحیح منزل اس کو میں طے کر لوں، میں نے کس طرف جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا مجھے کرنا چاہیے تھا، کس کو مجھے پانا چاہیے تھا، کس کی باتیں مجھے کرنی چاہیے تھیں، میری اولاد کون سی کس ذہن کی ہونی چاہیے تھی، میں اپنے بچوں کو کیا سکھاؤں، میں اپنی اولاد کو کیا سکھاؤں، میں اپنے محلے شہر والوں کو کیا دے کر جاؤں، میں اپنے بھائیوں رشتہ داروں کو کیا دے کر جاؤں، میرے پاس کیا ہونا چاہیے، میری اولاد کے پاس کیا ہونا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، جس سے میری اولاد کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے، میری اولاد یہاں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، مرتے ہی اس کو کامیابی کے صدائیں اس کے کان میں جائیں، فرشتے بھی اس کو کامیابی کا بتائیں، اور قبر میں جاتے ہی اس کے لیے کامیابی کی راہیں کھل جائیں۔ یہ ہے اصل زندگی۔ اس زندگی کو ہمیں اپنانا چاہیے تھا، اس زندگی پہ ہمیں آنا چاہیے تھا، اس کو اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے تو اس کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو میں نے صرف یہ کہہ دیا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو حج کرنے والوں کا کام ہے، یہ تو جو بوڑھے ہو گئے ان کا کام ہے، یہ تو ضعیف کمزور لوگوں کا کام ہے، یہ تو غریبوں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے، یہ تو فلاں کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کرنے کی نہیں ہے، ان سے اللہ خفا ہوتے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ قرآن تو سب کے لیے ہے، یہ حدیث تو
سب کے لیے ہے، یہ صحابہ کی زندگی یہ سب کے لیے ہے، فقہائے کرام کی زندگی سب کے لیے ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، حسن و حسین، عشرہ مبشرہ اور بدر والے، یہ جتنے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین اللہ والے، ان کی زندگی یہ صرف اور صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے تھی، سب کے لیے ہے اور سب ادوار کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، امیر غریب کے لیے ہے، شہری دیہاتی کے لیے ہے، سب کے لیے ہے یہ قرآن، سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے، ہدایت نامہ ہے، ہدی للمتقین، یہ سب کے لیے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا ایک جانے کا وقت مقرر ہے، اس وقت پہ میں نے چلے جانا ہے، لیکن میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جاؤں گا، اگر تم ان کو تھامے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، ان کے ساتھ زندگی گزارو گے، لن تضلوا من بعدی ابدا ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ القرآن و سنتی، میرا قرآن، اللہ نے جو قرآن دیا وہ ہے اور میری سنت مبارکہ ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا۔ آج تو ہم قرآن کو بھی بھولے بیٹھے ہیں، قرآن کو پڑھنے کا وقت میرے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ میرے بیوی بچوں کے پاس ہے، نہ میری اولاد کے پاس ہے، نہ کسی پروفیسر کے پاس ہے، نہ کسی ڈاکٹر انجینئر کے پاس ہے، کسی کے پاس قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی ہے، یہ دنیا کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے، آخرت کے لیے بھی ہدایت نامہ ہے، یہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، ہدی للمتقین ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے قرآن مجید والا، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے والا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہی کامیابی والا زینہ ہے، یہی کامیابی والا راستہ ہے، یہی اصل زندگی ہے۔ اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ، اپنی اولادوں کو یہی سکھاؤ، اپنی بیوی بچوں کو یہی سکھاؤ، اپنے دوستوں کو یہی بتاؤ، اپنے رشتہ داروں کو یہی بتاؤ، اس کے اوپر سب کو لے کر آؤ، یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ سب کچھ جو ہے نا ایک افسانہ ہے، سب کچھ افسانہ ہے، سب کچھ تباہی ہے۔ محترم دوستو، آج ہر طرف دنیا میں تباہی کی صدائیں لگ رہی ہیں، آج ہر طرف دنیا میں ہر طرف شور و غل ہے، آج ہر طرف دنیا کے اندر سب ظلم و ستم بھرا ہوا ہے، فحاشی عریانی عام ہو چکی ہے، دین کا نام صرف باقی رہ گیا ہے، مسلمانی صرف باقی رہ گئی ہے، نام کے مسلمان رہ گئے، نام کا قرآن رہ گیا، نام کی حدیث رہ گئی، نام کا اسلام رہ گیا، ہر چیز ہمارے پاس اصل موجود ہے، اصل ہی ہم بازار سے لے کر آتے ہیں، اصل چیز کی جستجو ہوتی ہے، جو بھی چیز ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر ہم اصل چیز کے اوپر اصل چیز کی مہر دیکھتے ہیں۔ محترم دوستو، اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے کے لیے چیزوں کے اندر اصل کو ہم جو ہے نا اس کو لے کر آتے ہیں، اس اصل کی جستجو کرتے ہیں، اصل کو تلاش کرتے ہیں، اس کے اوپر اصل کی مہر لگی ہو تو ہم اس کو لاتے ہیں۔ یہ میرے اندر اللہ نے بڑا فرق رکھا ہے، تمیز رکھی ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، پرکھنے کا آلہ مجھے اللہ نے دیا ہے، آنکھیں دی، دل دماغ دیا، یہ سب چیزیں اصل اور نقل کے اندر فرق کرنے کے لیے اللہ نے مجھے دی۔ لیکن افسوس کی بات ہے، دنیا کی چیزوں کے اندر تو میں اصل مہر والی چیز لے کر آتا ہوں، دنیا کے اندر تو جو چیز مجھے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، گھر کے اندر، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، اس کے اندر تو میں اصل مہر کو دیکھ کر لانے کی کوشش کرتا ہوں، نقل 2 نمبر کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن قرآن مجید اس کے اندر، دین کے اندر
اسلام کے اندر، شریعت مذہب کے اندر جو مذہب، جو راستہ، جو طریقہ، جو احکامات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والے تھے، اس کے اندر تو ہم نے اس کی جستجو ہی نہیں کی کہ اصل دین کہاں ملتا ہے، اصل دین ہے کیا، اصل دین کس کے پاس ہے، اصل دین کون سی جماعت کے پاس ہے، اصل دین کون سی جماعت کے پاس ہے، کون سا اعلیٰ صاف ستھرا دین بتا رہے ہیں، کون سے وہ علماء ہیں، کون سے وہ اللہ والے ہیں، کون سے وہ دین کی سمجھ رکھنے والے اللہ والے علماء، مقتدیان، پیشوا، رہنما، مفتیان کرام، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اصل چیز کہاں سے ملے گی، اصل دین ہمیں کہاں سے ملے گا، اصل کی مہر کہاں ہے، اصل دین پہچان ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہم تو اپنے انہی چیزوں کے اندر تقسیم ہو کے رہ گئے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں غلط ہے، فلاں صحیح ہے، دوسروں کو ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو تو ہم دیکھتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہم اچھا کہتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا جنید سمجھتے ہیں، بڑا ہی نیک، بڑا ہی دین کا عاشق، نبی کا عاشق، صحابہ کا عاشق، اولیاء اکرام کا عاشق، دین کا، قرآن کا عاشق سمجھتے ہیں، اور دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں، دوسروں کو دین سے بے بہرا کہتے ہیں، دوسروں کو بدعتی کہتے ہیں، دوسروں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ دوسروں کے لیے تو ہمیں کچھ کہنے کا حکم ہی نہیں ہے، دوسروں کو کچھ کہنے سے تو منع کیا ہے اللہ کے نبی نے کہ ہم دوسروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنی فکر کرو، اپنا ایمان بناؤ، اپنی زندگی گزارو، اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزارو، قرآن حدیث تمہارے پاس ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ آئینہ تمہارے پاس ہے، اس آئینے میں دیکھ کے چلتے رہو گے تو تمہیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن ہمارے سامنے تو آئینہ مدھم ہے، ہمارے سامنے تو قرآن و حدیث کا آئینہ نہیں ہے، ہمارے سامنے تو پروفیسر کی تفسیر ہے، ہمارے سامنے تو جو بڑے بڑے سکالر ہیں ان کے تراجم ہیں، ان کی تفسیریں ہیں۔ ہم نے تو اللہ والوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو علماء کرام کو چھوڑ دیا ہے، ہم تو علماء کرام کے پیچھے ان کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو علماء کرام کو کہتے ہیں یہ ان کی بات ماننا یہ شرک ہے، امام ابو حنیفہ کی بات ماننا یہ شرک ہے، فلاں امام کی بات ماننا یہ شرک ہے، فلاں کی بات ماننا یہ شرک ہے۔ نہیں، ان کی بات نہیں ماننی، کس کی ماننی ہے؟ پروفیسر کی بات ٹھیک ہے، وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، یہ جو نا فلاں جو نا انجینئر، فلاں پروفیسر، فلاں دانشور، اس کی بات صحیح ہے اس لیے کہ یہ متعصب نہیں ہے،